وظائف کے لیے وظائف الصالحین آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ وظائف الصالحین آفیشیل۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان لكم في الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے دودھ کے متعلق جو ہے قرآن پاک میں اس آیت کے اندر بڑی خاص اہمیت کو بیان کیا کہ دودھ سے بہت سی بیماریوں سے شفا انسان کو مل سکتی ہے۔ اس آیت میں ایسا عمل مجرب ہے کہ اگر بچہ جو دودھ پینے والا ہوتا ہے، شیر خوار بچہ ہوتا ہے، اگر یہ آیت کریمہ پڑھ کر اسے دودھ پلایا جائے، یا اسی طرح کوئی آدمی جو کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو اور وہ دودھ کو اس طریقہ سے، خاص طور پہ ہڈیوں کی بیماری کے متعلق اللہ نے اس میں بہت زیادہ تاثیر رکھی ہے اور شفا رکھی ہے۔ دودھ ایک ایسی غذا ہے جس کو فل غذا کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف ہجرت کر کے جا رہے تھے تو آپ بھوک سے بھی تھے، پیاس سے بھی تھے، تو رستے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ ٹھہر جائیں، یہ بکریاں جو ہے تھوڑی سی نظر آ رہی ہیں، تو یہاں گھر ہے کوئی، تو ہم ان سے جا کر جو ہے کھانے کے لیے کچھ مانگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے دور، تو یہ جب گئے تو ام معبد وہ خاتون تھی جن کا حدیث میں نام بھی آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ ہم مسافر ہیں، دو ہیں، تو بھوک سے ہیں، پیاس سے بھی ہیں، کوئی کھانے کو چیز ہو۔ اس نے کہا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، میرا خاوند تو بکریاں لے کے گیا ہوا ہے، اور یہ چھوٹی بکریاں ہیں ساری، بڑی بکری کوئی نہیں ہے جس کا دودھ بھی ہو تو میں آپ کو پیش کر سکوں۔ وہ بڑھیا تھی ام معبد۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو چھوٹی چھوٹی بکریاں ہیں، ان میں تو دودھ ہے ہی نہیں، ابھی ان کی عمر ہی چھوٹی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس کو کہو کہ ایک بکری چھوٹی جو بھی ہے اس کو ہماری طرف تھوڑی دیر کے لیے لائے۔ حضور علیہ السلام کے پاس وہ لائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور پھر ام معبد سے کہا کہ برتن کوئی لے آؤ۔ ام معبد سمجھی یہ مذاق کر رہے ہیں، چھوٹا بکری کا بچہ، بکری، اور دودھ کہاں سے آئے گا، ابھی تو ایج ہی نہیں ہے اس کی۔ آپ نے کہا برتن لے آؤ، وہ برتن لے کر آئی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے ہاتھ رکھ کر دودھ نکالنا شروع کیا، تو دودھ نکلنا شروع ہوا، برتن فل بھر گیا۔ انہوں نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیراب ہو کر پیا۔ جب آپ فل پیٹ بھر گیا تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا، تو فرمایا ام معبد جتنے برتن ہیں وہ لے آ۔ ام معبد جتنے خالی برتن پڑے تھے وہ لے کر آئی اور لا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی برکت کی وجہ سے اس چھوٹی بکری کے بچے کو بھی اللہ نے دودھ جاری کر دیا، اور سارے برتن ام معبد کے گھر کے بھر گئے، اور اللہ نے اس کو زندگی بھی اتنی لمبی دی ہے کہ سب سے بہترین دودھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ بکری کا دودھ ہے، سب سے زیادہ شفا والا دودھ جو ہے۔ اب آپ دیکھیے اس آیت میں دودھ کا ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس بکری کی جو عمر ہے اوسطاً وہ 10 سال ہوتی ہے، 10 سال میں وہ ایکسپائر ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کا مر جاتی ہے، لیکن آپ علیہ السلام کا ہاتھ اس پہ لگا، اور وہ بکری جو تھی اس کے بعد آپ علیہ السلام نے مدینہ شریف کے اندر 10 سال گزارے ہجرت کے بعد۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے 2 سال خلافت کے بھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ کے 10 سال بھی خلافت کے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے 6 سال خلافت کے گزر گئے۔ اس 6 سال کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے مدینے کے بازار میں اس بکری کو بکتے ہوئے دیکھا، سیل ہوتے ہوئے دیکھا، یعنی اس کو عمر بھی اللہ نے اتنی لمبی دے دی تھی۔ تو بعض نے لکھا کہ یہ جو دودھ ہے نا، دودھ
یہ عمر کو بھی لمبا کرتا ہے، یہ ہڈیوں کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ ایسا عمل اس کے اندر ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ، اور بے شک تمہارے لیے، لکم اللہ نے ہمیں کہہ دیا، بے شک تمہارے لیے کیا ہے، فی الانعام، یہ جو چوپائے ہیں تمہارے، جتنے بھی جو دودھ والے چوپائے ہیں جن کا دودھ پیا جاتا ہے، اونٹنی ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، فرمایا اللہ عبرہ، اس میں تمہارے لیے بڑی خاص چیزیں ہیں سوچنے کی، عبرت کی چیزیں ہیں، یہ نہیں ہے یہ دودھ ایسے ہی ہے۔ اب آپ دیکھیے آج انسان جو ہے ڈبے والے دودھوں پہ چل رہا ہے، آج جو ہے وہ کیمیکل کے دودھوں پہ چل رہا ہے، آج ملاوٹ والے دودھ، آج جو ہے عجیب و غریب دودھ آئے ہیں مارکیٹ میں جو زہر ہیں اور 99% انسان کو کینسر کا باعث بنتے ہیں، اور دودھ بیچنے والے جو موت تقسیم کر رہے ہیں قیامت کے دن وہ سخت عذاب میں ہوں گے، جو اس طرح ملاوٹ کر کے لوگوں سے پیسہ اوریجنل دودھ کا لیتے ہیں اور ان کو ناقص چیز پیش کرتے ہیں اور بیماری والی چیز پیش کرتے ہیں، تو یہ تو بڑی اذیت ناک پکڑ میں قیامت کے دن ہوں گے۔ اب آپ دیکھیے اللہ نے خالص چیز دی، انہوں نے ملاوٹ کر دی۔ آج انسان کا یہی حال ہے کہ انسان کے پاس جب دنیا داروں کے پاس چیز آتی ہے نا تو وہ اسی لیے کہا گیا کہ مدرسہ کا تعلیم اور کالج کی تعلیم خلط ملط نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں کہ جب خلط ملط ہوتی ہے نا بچہ کہتا نہیں یہ بھی تو ساتھ پڑھ لوں وہ بھی پڑھ لوں، نہیں، پھر کیا ہوگا کہ غالب جو ہے وہ آ جائے گی دنیا کی چیز۔ کیوں کہ دنیا دار لوگوں کے پاس سونا آیا انہوں نے ملاوٹ کر دی، دودھ آیا خالص اللہ نے دیا وہ ملاوٹ کر دی، ہر چینی میں ملاوٹ، پتی میں ملاوٹ، مرچوں میں ملاوٹ، ہلدی میں ملاوٹ، مطلب آپ دیکھیے آپ جو فروٹ کھاتے ہیں وہ بھی ملاوٹ والا، وہ بھی لئی کے پانی سے، کھاد سے، گندگی سے کیسے اس کو سبزیوں کو اگاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہارے لیے عبرت ہے بکری، تمہارے لیے عبرت ہے گائے، بھینس، تمہارے لیے عبرت ہے اونٹنی۔ فرمایا نسقیکم، تم پیتے ہو مما فی بطونہ، اس کے پیٹ سے نکلی ہوئی چیز کو، من بین فرس، جو اس کی گندگی بھی اندر ہے، پیٹ میں گندگی بھی رکھی ہوئی ہے، ودم، اور خون بھی اندر موجود ہے، گندگی۔ اب دیکھیں میدا جب وہ چارہ کھاتی ہے، جانور چارہ کھاتا ہے، گائے یا بھینس بکری، اب وہ چارہ کھاتی ہے سبز ہوتا ہے، وہ میدے میں جاتا ہے، وہ چبانے سے اس کے اندر اس کا نظام چلتا ہے، اور وہ جو ہے جو اس میں گندگی ہوتی ہے، فضلہ ہوتا ہے، وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے اس طرح۔ اس کے بعد اس میں سے سفید دودھ نکلنا شروع ہوتا ہے اوپر جو ہے اس چارے کا، جو نچوڑ ارک ہوتا ہے، جو اس کا سمجھ لیں جو اس کا ارک نکالا انہوں نے۔ اب وہ ارک اللہ کا نظام ہے، میدے میں چلتا ہے، اس فضلے کے اوپر جو ہے وہ دودھ آ جاتا ہے، اور پھر اس کے اوپر جو ہے خون ہوتا ہے۔ اب یہ تین چیزیں میدے کے اندر ہیں۔ اللہ نے جسم کے اندر جانور کے جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے آپ اور میرے نزدیک، اس کو بھی اللہ نے ایسا نظام چلا دیا، اگر یہ نظام ہمیں کرنا پڑتا تو ہمارا کیا حال ہوتا خرچے کا۔ اللہ نے اس کے اندر جگر کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ فضلے کو تو وہیں چھوڑے گا، دودھ کو وہاں سے نکال کے تھنوں کی طرف بھیجے گا، اور خون کو وہاں سے شریانوں اور وریدوں کی طرف بھیجے گا۔ اب وہ خون اور فضلہ جو کھاد ہے، جو اس کی گندگی ہے، اس دونوں کے درمیان جو ہے وہ دودھ ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان سے وہ چلتا ہے، لیکن نہ قطرہ خون کا اس میں آتا ہے، اتنا سفید دودھ ہے کہ اگر اس میں ایک ذرہ بھی چھوٹا سا خون کا آ جائے تو وہ دودھ کا پورا رنگ خراب ہو جائے گا۔ لیکن اللہ نے دیکھیں نہ گندگی اس میں آتی ہے، نہ کبھی ایسا ہوا کہ دنیا کا کوئی بندہ یہ چیلنج کر کے کہہ سکے کہ میں نے دودھ نکالا جب جانور کا تو اس میں گندگی بھی آ گئی ساتھ ہی اور خون بھی آ گیا۔ نہیں، اللہ کا نظام ایسا ہے، اللہ کا کارخانہ ایسا ہے، یہ ہے اللہ کے ہونے کی دلیل، یہ ہے اللہ اس کائنات کا نظام چلانے والا، یہ ہے ایک جسم کے اندر اللہ نے فرمایا عبرہ، یہ تمہارے لیے عبرت ہے۔ اب آپ دیکھیے وہ دودھ آتا ہے، خون ادھر سے جاتا ہے، فضلہ ادھر چلا جاتا ہے، یہ ایک جسم کے اندر ایک جگہ سے یہ چیزیں گزرتی ہیں، خلط ملط نہیں ہوتی۔ فرمایا بتاؤ یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ کہتا ہے یہاں توحید کا یقین کرو، ایک جانور کو دیکھ کے تم عبرت حاصل کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا ودمن، خون بھی ہوتا ہے، فرسن، گندگی بھی ہوتی ہے، لیکن اس دونوں کے درمیان سے لبنن خالص دودھ کون لاتا ہے؟ اللہ۔
خالص دودھ، خالص۔ اب وہ آپ تک خالص نہیں پہنچتا تو اس میں غلطی بندوں کی ہے نا، آپ تک خالص نہیں پہنچتا۔ اور آپ بھی دیکھیں کہ دودھ خالص تلاش کریں، جو بندہ دودھ کی خالص کو پیے گا، جو بچہ پیے گا۔ اب دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آج ذرا سی گرمی ہوتی ہے لوگ بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح، ذرا سی حبس ہو لوگ بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ جو بندہ، جو بچہ ماں کا دودھ صحیح 2.5 سال پی لے گا، ماں کا دودھ اگر اسے نہیں مل سکا، کوئی مسئلہ ہے، ماں کو پرابلم ہے، ڈاکٹر نے کہا، تو وہ بکری کا دودھ پی لے گا، بکری کا دودھ، تو اس بندے کو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ بے ہوش ہو کے گر جائے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ یہ میں آپ کو بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں۔ ماں کا دودھ خالص پی لے 2.5 سال، یا بکری کا دودھ پی لے، گائے بھینس کا میں نہیں کہہ رہا، بکری کا، اس بندے کا یہ یہاں سے سر بھی کاٹ دینا، اگر کسی ایکسیڈنٹ میں یہاں سے سر بھی کٹ جائے، وہ بے ہوش ہو کے نہیں گرے گا۔ میں نے خود اس کا آزمایا، بچپن میں بکری کا دودھ پلایا، 6 فائر مجھ پہ ہوئے، یہ گلے میں یہ گولیاں ماری گئی، میں اٹھ کے چل رہا تھا، میں ذرا برابر بھی وہ بے ہوش یا کیا غنودگی بھی نہیں آئی۔ تو میں نے اس چیز کا دیکھا، اطباء کی، طب نبوی علامہ ذہبی کا میں نے ترجمہ کیا تو مجھے یہ چیز ملی کہ بکری کا دودھ جو بچہ 2.5 سال پیے گا، وہ 2.5 سال کی طاقت 90 سال تک اس کے جسم میں رہے گی۔ آج لوگ ختم ہیں، اولاد ہی نہیں ہو رہی ہے، جسم ہی کمزور ہو گئے ہیں، آج قابل ہی نہیں ہے کسی کے، ایسا جسم لاغر ہوا، دیکھنے میں بندہ ہٹا کٹا، لیکن آ کے ہمارے سامنے روتے ہیں، جی بتائیں کوئی ایسا چیز۔ اب کیا ہے یہ دودھ کا، جب آپ جسم سے تعلق کاٹ دیں گے، جو بندہ دودھ نہیں پیے گا وہ جسم، مچھلی دیکھیں، جو آپ چکن کھاتے ہیں نا، جو آپ چیزیں کھاتے ہیں ان میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ ایک دودھ ہے جو ریئل میں طاقت والا ہے، جو نیچرل نکل کے آتا ہے، آگے ملاوٹ کسی کو نہ کرنے دیں، آپ اس کے پاس بیٹھ جائیں، اسے کہیں مجھے 500 روپے کا کلو دے دو لیکن بالکل خالص دو، وہ دودھ آپ پئیں، آپ کے جسم میں آپ کو نہ کسی کشتے کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی طاقت کے اور فارمولے کی ضرورت پڑے گی، نہ حکیموں کے پیچھے پھریں گے، نہ ڈاکٹروں کے پیچھے پھریں گے۔ آپ ایک دودھ کو، اور اس میں ایک میں بڑا خاص عمل بتا رہا ہوں آپ کو، آپ کی ہڈیاں کمزور ہیں، جوڑوں میں درد ہے، اکثر لوگ جوڑوں کے مریض ہیں آج کل۔ اچھا، اب مسجد میں کرسیاں زیادہ نظر آتے ہیں، نمازی کم نظر آتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ ابھی مسجد میں کرسیاں ڈھیر، جو فوت ہوتا ہے وہ اس کے ورثاء جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، کرسیاں مسجد میں دے دیتے ہیں۔ پہلے لوگ قرآن پاک دیتے تھے۔ اچھا، آپ ذرا سا بندہ جو ہے نا ہلکا سا یوں بھی ہوتا ہے تو کرسی ہی بیٹھ جاتا ہے، نہیں، حد الوسع کوشش کریں کرسی پہ نماز نہ پڑھیں، جتنی ہمت ہو سکتی ہے آخر تک کوشش کریں، پھر مشکل ہے تو وہ الگ چیز۔ اب دیکھیے، یہ جوڑوں کا درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے، موہروں کا درد ہے، آپ کی ہڈیوں میں کوئی مسئلہ ہے، کسی بھی ہڈی میں درد ہے، آپ اس کے لیے، اور جسم کے اندر پھوڑے پھنسیاں نکل رہی ہیں، جسم کے اندر جو ہے آپ کو کوئی نہ کوئی مسئلہ چلتا رہتا ہے، کوئی بیماری بھی خون کے ساتھ جو گردش کرتی ہے، جو بلڈ کے ساتھ جو بیماری کا تعلق ہے نا، وہ ساری اس میں شامل ہے، ہڈیوں کا درد بھی، جوڑوں کا درد بھی، گھٹنوں کا درد بھی، موہروں کا بھی۔ ایک عمل خالی آپ کر لیں، آپ دودھ لیں روز 1 گلاس نیم گرم، اس میں تھوڑا سا زعفران ڈال دیں، تھوڑا سا زعفران، 3-4 پتیاں، 5 بس یوں ڈال دیں، بہت زیادہ بھی نہیں، اور اس کے اندر جو ہے یہ آیت کریمہ، اس آیت کریمہ 66 سورہ نحل، اس کا یہ آیت کا حصہ آپ نے پڑھنا ہے، لبنن خالصا سائغا للشاربین۔ اب یہ اتنا حصہ آپ نے یہ پڑھ کے 11 بار اس پہ دم کر کے وہ پی لینا ہے۔ آپ یہ چند دن پی کر دیکھیں، جوڑوں کا درد بھی ختم ہو جائے گا، ہڈیوں کے درد بھی ختم ہو جائیں گے، سردیوں میں خاص طور پہ لوگوں کو ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی خون کی بیماری ہے، جسم میں آپ کے جو مرض پیدا ہونے کے لیے کوئی چیز اندر ایسا وائرس ہے یا اندر کوئی ایسا جو ہے جراثیم ہے، بیکٹیریا ہے، وہ مر جائے گا اس عمل کی وجہ سے۔ اللہ نے زعفران میں، دودھ میں ایسی تاثیر رکھی ہے، اور یہ لفظ اللہ نے خود کہا ہے، خالصاً سائغاً، یعنی دل ربا، خوشگوار۔ دودھ ایسا ہے کہ دودھ پی کے بندہ حشاش ہو جاتا ہے، جس کو بہت غصہ آتا ہو اس کو بھی دودھ پلائیں، جس کو پریشانی رہتی ہو اس کو دودھ پلائیں، جس کو ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی ہوتی ہو وہ دودھ پیے۔ اسی طرح یہ پڑھ کے 11 بار، یہ لفظ اللہ نے سائغن،
یہ سائغن امام قرطبی کہتے ہیں کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ دودھ کی وجہ سے حشاش بشاش کر دیتے ہیں، بے چینی ہے، گھبراہٹ ہے، سانس گھٹتا ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، یہ سائغن للشاربین پینے والے کے لیے خوشگواری کا باعث ہے۔ دودھ کو اللہ نے یہ لفظ بولا، یہ دودھ جو آپ پیتے ہیں نا، یہ پی کر آپ کو عجیب حالت تو اس لیے ہوتی ہے کہ وہ دودھ خالص نہیں ہے۔ اب خالص پیئیں گے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ سائغن للشاربین پینے والے کے لیے دل ربائی کا باعث ہے۔ ٹھنڈا دودھ لوگ پیتے ہیں، ربڑی پیتے ہیں، آپ دیکھیے نا۔ اچھا اب یہ خالص میں آپ پھر اگر آپ کو کوئی بیماری ہے، بچہ ہے چھوٹا بچہ، ماں اس کو دودھ پلا رہی ہے تو کوشش کرے ڈبوں والا دودھ نہ پلائے۔ یہ نیڈو، یہ جو ایوری ڈے، یہ عجیب و غریب نام ہے، یہ ملک پیک، یہ اس طرح ڈبہ، یہ سب کیمیکل ہے، ایک بھی دودھ نہیں ہے اس میں، اور یہ زہر ہے، یہی بیماری پیدا کر رہا ہے۔ آپ خالص دودھ بچے کو پلائیں، بکری کا پلائیں، بھینس کا پلائیں، گائے کا پلائیں، اونٹنی کا پلائیں، یا ماں اپنا دودھ پلا رہی ہے، اس وقت پلاتے ہوئے 3 بار یہ لفظ کہے کہ لبناً خالصاً سائغاً للشاربین، 3 بار کہہ کے پھونک دے اس طرح، وہ بچے کے جسم سے بیماریاں نکالے گا، طاقت کا باعث بنے گا، اور اس کو کوئی بیماری ایسی نہیں ہوگی، اگر کوئی جناتی یا دیگر امراض بھی ہیں تو اس سے وہ چیز اندر سے نکل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے آپ کی تقویت کا اور صحت کا باعث بنائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔